ان سے سوال کیا حضرت ربیع بن عامر سے کہ تم ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا اللہ ابتعثنا، ہم خود نہیں آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، یعنی ہماری بعثت ہوئی ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا کیا کہنا چاہتا ہوں میں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے اللہ کی طرف سے نبی کی بعثت ہوئی ہے، امت کی بھی بعثت ہوئی ہے۔ اللہ نے جیسے ایک نبی کو اٹھایا دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ نے ایک امت کو بھی اٹھایا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ قرن اول میں، دور اول میں اللہ پاک نے نبی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے قبول کیا صحابہ کرام کو، ان کو قبول کیا، انہیں اپنے مال لگائے، اپنی جانیں لگائیں، اپنی اولادیں لگائیں، اپنی زندگیاں لگائیں، اپنی صلاحیتیں لگائیں تاکہ نبی کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے۔ چنانچہ آپ غور کیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو ابھی صرف 100 سال ہوئے تھے اور چاروں بر اعظم میں توحید کا کلمہ پہنچ چکا تھا۔ نہ ہوائی جہاز تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ ٹیلی فون تھے، نہ ٹیلی ویژن تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، کوئی ظاہری سہارا، مادی سہارا نہیں تھا۔ صحابہ اکرام پیدل بھی چلے، گھوڑوں پر بھی چلے، اونٹوں پر بھی چلے، گدھوں پر بھی چلے، کشتیوں پر بھی چلے، بر و بحر میں چلے، اور انہوں نے چاروں بر اعظم میں اسلام کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی قبریں افغانستان میں ملتی ہیں، صحابہ اکرام کی قبریں چین میں ملتی ہیں، کہاں کہاں صحابہ اکرام پہنچے ہیں اسلام کا پیغام لے کر۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسے صحابہ اکرام نے یہ کام کیا، آج یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے وہی کام کریں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والا کام تھا۔ میں وہ حدیث سنا رہا تھا، رستم نے سوال کیا حضرت ربیع بن عامر سے کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا اللہ نے؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں، اور تاکہ ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر وسعت کی طرف لے جائیں، اور تاکہ دینوں کے ظلم سے نکال کر ہم انسانوں کو اسلام کی طرف لے جائیں۔ ہمیں اللہ پاک نے اس مقصد کے لیے بھیجا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ پاک نے صرف حضور کو مبعوث نہیں فرمایا، ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا ہے۔ اور عالمی قیادت کے لیے، عالمی رہنمائی کے لیے ایسی امت کی ضرورت ہے، ایسی قیادت کی ضرورت ہے جس کا سینہ اسلام کے نور سے منور ہو اور جس کا ظاہر اسلامی اخلاق اور اوصاف سے مزین ہو۔ آج عالم انسانی نہیں، عالم اسلامی بھی ایسی قیادت کی تلاش میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ایسی قیادت نصیب فرمائے، عالم اسلام کو، عالم انسانی کو ایسی قیادت نصیب فرمائے جس کا باطن ایمان کے نور سے منور ہو اور جس کا ظاہر اسلامی اخلاق اور اوصاف سے مزین ہو۔ آخری احسان بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اسلام کا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے عالم انسانی پر اور تہذیب و تمدن پر ہمارے محدود موضوع کے مطابق جو آخری احسان ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، احسانات تو بے شمار، لیکن ہمارے محدود موضوع کے مطابق جو آخری احسان ہے وہ یہ کہ آپ نے وحدت عقیدہ بھی دیا اور تہذیبی وحدت بھی عطا کی۔ ایک تو یہ کہ سب کا عقیدہ ایک ہو۔ عقیدہ کیا؟ وہی عقیدہ جو ایمان مفصل میں بیان ہوا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ اگر غور کریں تو ایمان مفصل میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے، یہ عقیدہ حقیقت میں سارے مذاہب کا عقیدہ ہے، لیکن اس میں تحریف آ چکی۔ سارے مذاہب اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، اور وحی کو مانتے ہیں، نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کی زندگی کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ یہودی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں لیکن صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں مانتے۔ عیسائی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں لیکن صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے نہیں مانتے۔